آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے تکنیک کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں اہم رول ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نے یوکرین سے بھارتی افراد کو واپس لانے کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ جناب نریندر مودی نے پولینڈ اور یورپی یونین کے صدور سے فون پر بات کی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے ہوائی جہازوں کو یوکرین میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کے کام پر لگایا گیا ہے۔ 3 ہوائی جہاز امدادی سامان کے ساتھ ہنڈن میں فضائیہ کے اڈے سے روانہ ہوئے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ راجدھانی کیف میں ایک ٹی وی ٹاور پر حملے میں 5 افراد مارے گئے ہیں، اور اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے 6 مرحلے میں کل 57 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ آخری مرحلے کی چناؤ مہم میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کو بھی ٹیکہ لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ ٹیکنالوجی آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں اہم رول ادا کرے گی۔ جناب نریندر مودی تکنیک پر مبنی ترقی کے بارے میں بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ٹیکنالوجی عام آدمی کو با اختیار بنانے اور بھارت کو خود کفیل بنانے کا ایک مضبوط وسیلہ ہے۔ انہوں نے عوام کے فائدے کے لیے مرکزی بجٹ پر بلا رکاوٹ عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ سائنس اور تکنیک کا شعبہ ڈیجیٹل معیشت کے ساتھ منسلک ہے اور یہ جدید تکنیک پر مبنی ہے، جس میں تیزی کے ساتھ خدمات بہم پہنچانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار جو نئے اقدامات کر رہی ہے اس میں تکنیک کے ذریعے خود کفالت پر خاص زور دیا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مختلف شعبوں میں تکنیک میں میک ان انڈیا سے سیکورٹی اور خود کفالت کا جذبہ پیدا ہوگا، جو وقت کا تقاضا بھی ہے۔ وزیر اعظم نے یوکرین سے بھارتی افراد کو واپس لانے کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ جناب نریندر مودی نے پولینڈ اور یورپی یونین کے صدور سے فون پر بات کی ہے۔ جناب مودی نے پولینڈ کے صدر اندرائی دودا سے فون پر گفتگو کے دوران یوکرین سے بھارتی شہریوں کو باہر لانے میں فراہم کی گئی امداد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی نے یوکرین سے سرحد پار کر کے پولینڈ آنے والے بھارتی شہریوں کے واسطے ویزا کی ضرورت میں چھوٹ دیے جانے پر بھی پولینڈ کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے مخاصمت ختم کیے جانے اور بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی بھارت کی اپیل کو بھی دہرایا۔ جناب مودی نے ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیے جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے یورپی کونسل کے صدر چارلس مشل سے فون پر بات کی اور یوکرین میں بگڑتے ہوئے حالات اور انسانی بحران پر صدمے کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کا خیر مقدم کیا اور لوگوں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت کو یقینی بنائے جانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے متاثرہ علاقوں میں دواؤں سمیت فوری امدادی رسد بھیجنے کی بھارت کی کوششوں کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب مودی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں سے بھی فون پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ ادھر سرکار نے یوکرین میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کی خاطر بھارتی فضائیہ کے ہوائی جہازوں کو لگایا ہے۔ دلی کے نزدیک ہنڈن میں فضائیہ کے اڈے سے بھارتی
فضائی فوج کا ایک ہوائی جہاز رومانیہ، ہنگری اور پولینڈ روانہ ہوا۔ ان ہوائی جہازوں کے ذریعے یوکرین کے لیے خیمے، کمبل اور انسانی ہمدردی کا دیگر سامان اور اشیاء بھی بھیجی گئی ہیں۔ اس طرح کا پہلا ہوائی جہاز بھارتی فضائیہ کا C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ ہے جو صبح سویرے 4 بجے روانہ ہوا۔ یہ ہوائی جہاز رومانیہ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے آپریشن گنگا کے تحت لوگوں کو باہر لانے کی کوششوں میں تیزی لانے کی خاطر بھارتی فضائیہ سے اس کام میں شامل ہونے کو کہا تھا۔ ادھر یوکرین کا بحران اور گہرا ہو گیا ہے۔ یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو کے سینٹرل اسکوائر اور کیف کے بڑے ٹی وی ٹاور پر روسی افواج کی بمباری کی اطلاعات ملی ہیں۔ یوکرین کے حکام کے مطابق ٹی وی ٹاور پر حملے میں 5 افراد مارے گئے ہیں۔ ایک ٹی وی کنٹرول روم اور پاور سب اسٹیشن بھی حملے کی زد میں آئے۔ ٹی وی ٹاور پر حملے سے پہلے روس کی وزارت دفاع نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ راجدھانی میں ان ٹرانسمیشن مراکز کو نشانہ بنائے گی جنہیں یوکرین کی سراغ رساں ایجنسی استعمال کرتی ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کے دیگر شہروں اور قصبوں پر بھی اپنی فوجی کارروائی تیز کر دی ہے، جن میں جنوبی حصے میں اوڈیسا اور ماریوپول کی فوجی اہمیت کی حامل بندرگاہیں شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں کل اسمبلی انتخابات کے چھٹے مرحلے میں 10 ضلعوں کے 57 اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ اس کے لیے سبھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 676 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی چناؤ مہم میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ اس مرحلے میں 7 مارچ کو 9 ضلعوں کے 54 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 613 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ادھر منی پور میں دوسرے مرحلے کی چناؤ مہم میں بھی زور و شور سے تیزی آ گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ منی پور میں ہفتے کے روز اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں 10 ضلعوں میں 22 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ 2 خواتین سمیت 92 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ کیرالہ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے واحد بینچ کے اس حکم کو برقرار رکھا ہے جس میں میڈیا ون ٹی وی چینل پر حال ہی میں اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے عائد کی گئی پابندی کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس ایس منی کمار اور جسٹس شاجی پی چالی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے واحد بینچ کے حکم کے خلاف چینل مالکان، چینل کے ملازمین اور کیرالہ کے ورکنگ صحافیوں کی یونین کی داخل کردہ اپیلوں کو نامنظور کر دیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے میڈیا ون کے نشریاتی لائسنس کی تجدید کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ امور داخلہ کی وزارت نے اس کی تجدید کے لیے سیکیورٹی منظوری نہیں دی تھی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے تکنیک کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں اہم رول ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نے یوکرین سے بھارتی افراد کو واپس لانے کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ جناب نریندر مودی نے پولینڈ اور یورپی یونین کے صدور سے فون پر بات کی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے ہوائی جہازوں کو یوکرین میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کے کام پر لگایا گیا ہے۔ 3 ہوائی جہاز امدادی سامان کے ساتھ ہنڈن میں فضائیہ کے اڈے سے روانہ ہوئے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ راجدھانی کیف میں ایک ٹی وی ٹاور پر حملے میں 5 افراد مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔